جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اردو ادب لیکچرز، اور آج ہم مجید امجد کی شاعری کے فن اور فکر کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دوستو، 20ویں صدی کے ایک بڑے ہی منفرد اور اہم شاعر مجید امجد کی شاعری میں موضوع اور حیت کا تنوع نظر آتا ہے۔ فکر اور جذبے کی گہرائی کے ساتھ ساتھ وقت اور لمحہ موجود کا ذکر ان کے ہاں نمایاں ہے۔ انسان، زندگی، ازل، ابد، خدا، فلسفہ جبر، موت اور دیگر سماجی و معاشرتی موضوعات ان کے ہاں موجود ہیں۔ اردو غزل کو نئی سوچ اور لب و لہجہ عطا کیا۔ حیات و کائنات کے فرسودہ موضوعات کو مجید امجد نے بڑے منفرد اور جدید لہجے میں از سر نو بیان کیا۔ ایک شعر میں لکھتے ہیں: شاید ایک بھولی تمنا مٹتے مٹتے جی اٹھے، اور ابھی اس جلوائے زار رنگ و بو میں گھومیے۔ مجید امجد کی نظمیں حقیقی زندگی کی عکاس ہیں۔ وہ انسانی فطرت، زندگی اور اس کائنات کے ان گنت مظاہر قدرت پر اچھوتے انداز میں بات کرتے ہیں۔ وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ ان کی ایک نظم جو کہ منظر نگاری کا بھی ایک اعلیٰ نمونہ ہے، اس میں دیکھیے کہ انہوں نے ایک عام سے موضوع پر کس طرح خوبصورتی سے بات کی ہے۔ چمکتی کار فراٹے سے گزری، غبار راہ کروٹ بدلی جاگا، اٹھا ایک دو قدم تک ساتھ بھاگا، پیا پہ ٹھوکروں کا یہ تسلسل۔ تو مجید امجد کسی نظریے سے وابستہ نہیں ہے۔ ان کی شاعری زبردست تخیل، قوت مشاہدہ اور عصری آگہی کے گہرے شعور پر قائم ہے۔ وہ زندگی سے جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں، ماضی سے وابستہ ہیں، کیونکہ یادیں انسان کی پہچان ہوتی ہیں۔ تو مجید امجد بھی یادوں کے سہارے اپنی شاعری کو استوار کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ مشہور نقاد رفیق سندیلوی، جن کا یہ قول کتاب مجید امجد ایک مطالعہ میں موجود ہے، اپنے قول میں لکھتے ہیں کہ مجید امجد یادوں کی نقل و حمل کا شاعر ہے۔ یاد کی کمند پھینک کر وقت کی بالائی چھتوں تک رسائی حاصل کر لینا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ مجید امجد ایک نظم میں لکھتے ہیں: ابد کے سمندر کی ایک موج جس میں میری زندگی کا کنول تیرتا ہے، کسی انسنی دائمی راگنی کی کوئی تان، آزردہ آوارہ برباد۔ تو زمانے کی پھیلی ہوئی بے کراں وسعتوں میں یہ دو چار لمحوں کی میعاد۔ اس طرح زندگی مختلف رنگوں کی حامل ہے۔ مجید امجد زندگی کے تمام رنگوں کو دیکھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، مختلف حیتوں میں بیان کرتے ہیں۔ ان کے ہاں اظہار کی خواہش نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر اچ درانی اپنی کتاب اردو اصناف کی مختصر تاریخ میں لکھتے ہیں کہ مجید امجد مرحوم ہی ایک ایسے شاعر ہیں جن کے ہاں کائنات کے ہر موضوع پر فکر و فلسفہ شاعری اور رنگین بیانی کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ مجید امجد نے پابند اور آزاد نظمیں لکھی ہیں۔ بنیادی طور پر وہ ایک نظم گو شاعر ہیں، تو وہ مختلف تشبیہات، استعارات اور علامات کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ہمیں ایک صوتی آہنگ بھی نظر آتا ہے، اور ان کے ہاں ماحول سے محبت بھی نظر آتی ہے۔ غالباً یہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے ماحول سے یا قدرتی طور پر جو چیزیں ہیں ان سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ مثلاً لکھتے ہیں: 20 برس سے کھڑے تھے جو اس گاتی نہر کے دوار، جھومتے کھیتوں کی سرحد پر بانکے پہرے دار، گھنے سہانے چھاؤں چھڑکتے بور لدے چھتنار، 20,000 میں بک گئے سارے ہرے بھرے اشجار۔ یعنی انہوں نے درختوں سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ مجید امجد کسی بھی موضوع میں اپنی فکری گہرائی سے اسے آفاقیت کا درجہ عطا کرتے ہیں۔ مجید امجد کیونکہ بڑے حساس طبیعت کے مالک ہیں، ان کی شاعری میں ہمیں اکثر مقامات پر حیرت کے جذبات نظر آتے ہیں۔ ان کے باطن میں جستجو اور تجسس کے جذبات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ وہ دنیا کی ہر چیز کو بڑی حیرت سے، تجسس سے دیکھتے ہیں، جستجو کرتے ہیں۔ تو یہ استفہامیہ لب و لہجہ ہمیں ان کی شاعری میں، یہ جستجو کا انداز ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ عمر اس الجھن میں گزری، کیا شے ہے یہ حرف و بیاں کا عقدہ مشکل، صورت معنی صورت۔ وہ اس کائنات میں انسان کی بیکار جد و جہد کا مطالعہ کرتے ہیں کہ انسان ساری زندگی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور آخرکار وہ خالی ہاتھ مر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کا الم، غم، دکھ، المیہ ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ وہ جگہ جگہ پہ جو ہے انسانی وجود کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں اور موت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور لکھتے ہیں: یہ کیا ہے مالک زندان تقدیر، جوان و پیر کے پاؤں میں زنجیر۔
ان کی نظموں میں جستجو جگہ جگہ جلوہ گر ہے۔ لکھتے ہیں تم کہاں ہو کہاں جواب تو دو، او میرے مہماں جواب تو دو، تم نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا کس کی دستک تھی کون آیا تھا۔ احمد ندیم قاسمی لکھتے ہیں یہی جستجو ان کے اندر سوال پیدا کرتی ہے حیات کے بارے میں، کائنات کے بارے میں۔ انسانی وجود کا تحفظ مجید امجد کا اہم مسئلہ ہے۔ وہ موت کے ہاتھوں انسان کو فنا ہوتے دیکھ کر افسردہ ہوتے ہیں اور لکھتے ہیں موت کی گفتگو نہ کرے دوست، آہ یہ آرزو نہ کرے دوست۔ تو ایک نقاد نے انہیں انسان کے ازلی اور آفاقی دکھوں کا شاعر بھی قرار دیا ہے۔ مجید امجد کیونکہ حساس طبیعت کے مالک تھے، وہ اس کائنات کو، اس نظام کو، اس روزمرہ زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو اس نظام سے مایوس ہو جاتے ہیں، وہ اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، مگر جب اس نظام پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کوئی بس نہیں چلتا تو وہ اداس ہو جاتے ہیں اور لکھتے ہیں ایک میرا اجڑا اجڑا سا شہر آرزو، کوئی اس دنیا کا بھی بدلے نظام۔ مجید امجد محسوسات اور جذبات کے شاعر ہیں۔ وہ انسانی بے بسی، بے چارگی کو محسوس کرتے ہیں۔ اپنی نظم پنواڑی میں موت کے دکھ کو اور زندگی کے تسلسل کو بیان کرتے ہیں، اور اس نظم سے ان کے ہاں جو وقت کا تصور ہے وہ بھی نظر آتا ہے کہ وقت ہمیشہ چلتا رہتا ہے، زندگی ہمیشہ گردش میں رہتی ہے۔ لکھتے ہیں کون اس گتھی کو سلجھائے دنیا ایک پہیلی، دو دن ایک پھٹی چادر میں دکھ کی آندھی جھیلی، دو کڑوی سانسیں لیں دو چلموں کی راکھ انڈیلی، اور پھر اس کے بعد نہ پوچھو کھیل جو ہونی کھیلی، پنواڑی کی ارتھی اٹھی بابا اللہ بیلی۔ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا جنہوں نے مجید امجد کا جو کلام ہے اس کو مرتب بھی کیا ہے، لکھتے ہیں کہ اس مجید امجد کی شاعری میں فطرت کی گوناں گوں اور انسانی روابط کے گہرے مشاہدے کا احساس ہوتا ہے۔ مجید امجد لفظی صوتیات کے استعمال سے بڑی خوبصورت تصویر کشی کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں بارہا تند ہوائیں چلیں طوفان آئے، لیکن ایک پھول سے چمٹی ہوئی تتلی نہ گری۔ ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں اقبال کے بعد ابھرنے والے شعراء میں مجید امجد وہ واحد شاعر ہیں جس نے سوچ، زبان اور لہجے کی حد بندیوں کو توڑ کر اپنی انفرادیت کا احساس دلایا ہے۔ شکریہ۔